النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى والله يعصمك من الناس وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي وقال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام قابل عزت بہنوں، عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر مشتمل یہ 6 ماہی ڈپلومہ ہے، مختصر سا کورس ہے۔ ہر مہینے ہر ہفتے ہم کچھ وقت اس کورس کے لیے دیتے ہیں، ہم نے مختص کیا ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے عقائد کی اہمیت پر بات چیت ہوئی اور تفصیلاً بات چیت ہوئی کہ اسلام میں عقائد کی اہمیت کیا ہے، پھر عقیدہ توحید اس کی اہمیت، عقیدہ رسالت اس کی اہمیت، عقیدہ قیامت اس کی اہمیت، اور پھر نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ، اس کی تعریف، اس تعریف پر ہونے والے سوالات، اس کے جوابات، پھر نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ دین کی بنیاد کیوں ہے، اور یہ عقیدہ نبی علیہ السلام کو کیا دیتا ہے، امت کو کیا دیتا ہے، یعنی حضور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ صرف کیا نبی علیہ السلام کے امتیازی وصف اعزاز ہے۔ پھر ختم نبوت کے مفہوم کے مختلف پہلو آپ کے سامنے آ گئے، اور حضور پر نور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے، اس پر 8 وجوہات بھی آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ دین اسلام کا امتیاز سابقہ ادیان میں دفاع کی وجہ سے ہے، اس پر بھی آپ کے سامنے بات چیت ہوئی، اور دوسرے دن آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر دلائل کو سماعت فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل کون سے ہیں۔ یہ آہستہ ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں؟ اس سلسلے میں پہلی دلیل آپ کو یہ دی گئی، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، سورہ بقرہ آیت نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں پھر اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ میں گزشتہ دلائل کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ خلاصہ بیان کرنا اور یہ تکرار کرنا یہ مفید ہوگا، آپ کو اس سے نفع ہوگا۔ جو پہلی دلیل دی گئی سورہ بقرہ آیت نمبر 4، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جہاں کہیں اس امت کو نبوت پر اور وحی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار کروایا ہے، یا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہدایت اور نجات کے لیے نبوت اور وحی پر ایمان لانے کو جہاں ضروری قرار دیا ہے،
وہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف 2 وحیوں کا اور 2 نبوتوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مقدس میں اس امت کو جہاں بھی نبوت اور وحی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور جہاں بھی نجات اور ہدایت کے لیے 2 ہدایت اور نجات کے لیے نبوت یا وحی نبوت کو معیار ٹھہرایا گیا، تو صرف 2 وحییں اور 2 نبوتیں، 2 وحییں اور 2 نبوتیں۔ ایک نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی، ایک وحی حضور علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، اور دوسری نبوت اور دوسری وحی وہ جو نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں پر نازل کی گئی۔ پورے قرآن میں اس امت کو جب بھی وحی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو یہ 2 وحی ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں دیکھیے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی، آپ نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ہدایت آپ کو قرآن کی صورت میں دی گئی، اور اعلان ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم نے ہدایت مانگی ہے تو ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت اس وحی میں ہے، اس کتاب اور اس وحی میں ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت کا نصاب ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، متقی بن جائے گا۔ پھر متقین کون ہیں؟ متقین کی صفات کو بیان کیا تو فرمایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقی وہ ہے جو نماز بھی قائم کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خیرات بھی کرتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن آخر میں کیا فرمایا؟ یؤمنون بما انزل الیک، کہ متقی اور کامیابی پانے والا ہدایت یافتہ وہ ہے جو ایک اس وحی پر ایمان لائے جو حضور کی طرف نازل کی گئی، اور دوسری اس وحی پر ایمان لائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور پھر آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو دنیا آخرت کی فلاح، کامیابی اور کامرانی کو پانے والے ہیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا، اس طرح کی آیات قرآن مقدس میں 30 کے قریب ہیں، جن آیات میں اللہ نے اس قوم کو، اس امت کو وحی یا وحی نبوت یا نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو صرف 2 وحی ہیں، صرف 2 نبوتیں، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی جس کو قرآن کہتا ہے یؤمنون بما انزل الیک، اور دوسری نبی علیہ السلام سے پہلے والے انبیاء کی نبوت، رسالت، وحی جس کو قرآن کہتا ہے یؤمنون، قرآن کہتا ہے وما انزل من قبلک، کہ آپ سے جو پہلے وحی اتری ہے اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کا اعلان کیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تم نے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی، ہدایت کی کتاب تمہیں دے دی گئی، اور پھر اجمالاً ہدایت والے متقین کی صفات کو بیان کیا گیا، تو اس میں ایک لازمی صرف کیا ہے کہ فقط 2 طرح کی وحیوں پر ایمان لانا، یہی ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے، اور یہی فلاح اور کامیابی پانے کی علامت ہے۔ اب سمجھیے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی نبوت ہوتی تو پھر اس امت سے تو اللہ کا تقاضا ہوتا کہ حضور کے بعد جو وحی اترے گی اس پر بھی ایمان لانا ہے، وما ينزل من بعد، جو حضور کے بعد وحی ہوگی اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ جیسے کہ سابقہ انبیاء کو دیکھیں، سابقہ انبیاء آتے ہیں، نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور اعلان نبوت اور دعوی رسالت کے تحت 3 دعوتیں دیتے ہیں۔ پہلی دعوت یہ دیتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، دوسری دعوت یہ دیتے ہیں ہمارے سے پہلے والے بھی نبی تھے، اور تیسری دعوت یہ دیتے ہیں کہ ہمارے بعد بھی نبوت ہوگی۔
یہ تین دعوتیں ہر نبی دیتا ہے. میں بھی نبی، مجھ سے پہلے والے بھی نبی، اور ہمارے بعد بھی نبوت آئے گی، نبی اور رسول آئیں گے. اور پھر ساتھ آنے والے نبیوں کی یا آنے والے نبی کی کچھ علامات بھی نبی بیان کرتے ہیں تاکہ قوم گمراہ نہ ہو، جھوٹے کو سچا نہ مان. اس لیے آنے والے سچے کی کچھ علامات نبی بیان کر کے چلے جاتے ہیں. ساتھ میں وہ قیامت کے عقیدے کا بھی اقرار کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قیامت نے بھی آنا ہے، تم نے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے. قیامت بھی آئے گی، تم نے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے. لیکن کب آئے گی؟ وہ کہتے ہیں ابھی تو نبوت کا سلسلہ ہے. علامات کیا ہیں بھائی؟ تمہیں علامات سے کیا، ابھی تو میرے بعد نبوت نے آنا ہے. بس یہ تم ایمان لے آؤ کہ قیامت نے آنا ہے، معاشر نے قائم ہونا ہے. یہ ہر نبی کا اسلوب دعوت ہے. میں نبی، مجھ سے پہلے والے نبی، میرے بعد بھی نبوت ہوگی. باقی رہی قیامت، تو قیامت کا عقیدہ بیان کرتے تھے، قیامت کی تفصیلات اور علامات قیامت کو بیان نہیں کرتے تھے. رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف دیکھیے تو اسلوب دعوت بدلا. آپ نے فرمایا میں بھی نبی، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے والے بھی نبی، اور آپ نے فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے، میرے بعد قیامت ہے. میرے بعد نبوت نہیں ہے، میرے بعد قیامت ہے. جس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت پر بھی پورا ایمان رکھتے ہیں. پھر حضور نے آخرت کی علامات کو بیان کیا، جس کو ہم علامات صغرا اور کبریٰ کی تقسیم کے ساتھ بیان کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. تو بہرحال قرآن مقدس کی یہ تقریباً 31 آیات ہیں. جو بندی ان آیات سے طرز استدلال سمجھ جائے، جو میں عرض کر چکا، تو گویا اس کے پاس قرآن مقدس سے ختم نبوت پر 31 دلائل آ جاتے ہیں، 31 آیات آ جاتی. اس کے بالمقابل پورے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس جگہ پر اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ کہا ہو کہ حضور کے بعد بھی وحی نبوت ہے، حضور کے بعد بھی وحی نبوت ہے، حضور کے بعد بھی اللہ نے کسی کو نبوت دینی ہے. اس وحی نبوت پر بھی ایمان لاؤ، جیسی کہ پہلی قومیں یہ بھی عقیدہ رکھتی تھیں کہ جو اس نبی کے بعد نبوت آئے گی، ہم اسے پائیں یا نہ پائیں، وہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، ہم ان کے زمانے کو پائیں یا نہ پائیں، لیکن ایمان لاتے ہیں کہ بھائی اس نبی کے بعد نبوت جاری ہے. تو پہلے مومن ہونے کے لیے شرط یہ تھی کہ 3 طرح کی وحیوں پر ایمان لائیں، جو نبی آ چکا اس کی، جو نبی جا چکے ان کی، اور جو آنے والے ان کی. اور اس قوم کے لیے ایمان کی بنیادی شرط یہ ہے کہ 3 طرح ایمان لائیں. جو آ چکے یعنی حضور، ان پر ایمان لائیں، اور جو جا چکے یعنی حضرت آدم سے عیسیٰ تک، ان پر بھی ایمان لائیں. اور تیسرا رخ حضور کے بعد کیا؟ اب یہ طرز بدلا ہے، حضور کے بعد یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کسی کو نبوت رسالت عطا نہیں کریں گے، یہی ختم نبوت ہے اور یہی ایمان ہے. باقی یہ قادیانی طبقہ جو ہے یہ نہایت مکار ہے، دجال ہے، کذاب ہے. یہ ایسی ہیرا پھیری دکھا جاتا ہے کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے. الفاظ کا مفہوم بدل دیتے ہیں، الفاظ کی مراد بدل دیتے ہیں. جیسے ایک بندے کا نام تھا نعیم، تو اس نے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ بھائی مجھے مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا. لوگوں نے کہا بے وقوف گدھے آدمی، تجھے کس نے کہا کہ تیرے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ کہتا ہے قرآن نے کہا. کہاں کا ہے؟ کہتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں ضرور ضرور سوال ہوگا. جیسے اس نعیم نامی آدمی نے اس لفظ کے مصداق کو، مراد کو بدل دیا، نعمتوں کی جگہ اپنی ذات کو مراد دیا، ایسی قادیانی لفظی ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں اور لفظوں کی مراد بھی بدل دیتے ہیں. جیسے یہ جو آیت ہے وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، قادیانی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو بالآخرہ ہے نا، اس سے مراد قیامت نہیں ہے. اچھا گونگلو، پھر اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد مرزا قادیانی کی وحی ہے بالآخرہ، یعنی دوسری وحی پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں. تو انہوں نے لفظ آخرہ کا معنی بدل دیا. ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں
کہ قرآن مقدس میں یہ آخرہ کا لفظ زیر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور زبر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ پورے قرآن میں جو آخرہ یعنی زیر کے ساتھ خا پر زیر آخرہ آخرہ استعمال ہوا ہے، یہ تقریباً 50 مقام پر آیا ہے، اور ہر جگہ آخرت سے مراد قیامت لی گئی ہے۔ کسی بھی جگہ پر آخرت سے مراد دوسری وحی نہیں لی گئی۔ اسی وجہ سے لفظ آخرہ کو دنیا کے مقابلے میں ذکر کیا گیا، جیسے آپ مشہور دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پھر آپ سورہ نساء میں بھی ایک آیت پڑھتے ہیں، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اس طرح کی 50 آیات ہیں جن آیات میں اللہ نے لفظ آخرہ کو ذکر کیا، اور ہر ایک جگہ پر آخرہ سے مراد اللہ نے قیامت کو لیا ہے، آخرہ سے مراد کوئی دوسری وحی نہیں لی گئی۔ اسی وجہ سے لفظ آخرہ یہ دنیا کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین بھی آخرہ سے مراد قیامت لیتے ہیں، آخرہ سے مراد کوئی دوسری وحی نہیں لیتے۔ چنانچہ یہی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 4، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، بالآخرہ ای بالبعث والقیامت والجنت والنار۔ اور خود مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ آخرہ سے مراد قیامت ہے، وہ خود یہ بات لکھتا ہے۔ اور اسلوب قرآن کو سمجھے تب بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ جب ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سے مقامات پر اللہ ابتدا اور انتہا کو ذکر کر دیتے ہیں، اور مراد اس سے کل ایمان لیتے ہیں۔ ابتدا ایمان باللہ اور انتہا ایمان بالآخرہ۔ اللہ رب العزت ابتدا کو ان ایمان باللہ کو ذکر کرتے ہیں، اور انتہا کو ان ایمان بالآخرہ کو ذکر کر کے پورا دین مراد لے لیتے ہیں۔ یہ بات تو اتنی واضح تھی کہ منافقین بھی اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو ابتدا انتہا کو ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کیا کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں۔ بھئی تم ایمان والے کیوں؟ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں۔ اب اللہ اور قیامت کے درمیان میں نبیوں اور رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، قبر کے عذاب ثواب پر ایمان، صحف کتب پر ایمان، اور اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے احکامات پر ایمان، وہ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی ذکر نہیں۔ بس ابتدا کو ذکر کیا ایمان باللہ، انتہا کو ذکر کیا ایمان بالآخرہ، اور مراد پورا دین پورا ایمان لیا ہے۔ یہ اسلوب بھی ہمیں بتاتا ہے کہ بالآخرہ سے مراد وہ قیامت ہے، بالآخرہ سے مراد دوسری وحی نہیں ہے۔ یہ جوابات بھی آپ نے اس دن سماعت فرما لی اور تفصیل سے سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں ضبط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کے دلائل کو ضبط کرنا، یاد کر لینا، یہ تو سرکار امام الانبیاء کی ختم نبوت ناموس کی چوکیداری کے اسلحے کو استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ جیسے مجاہد ہوتا ہے، وہ ٹریننگ کرتا ہے تو اسلحہ چلانا سیکھتا ہے، گھوڑا دوڑانا سیکھتا ہے، دوڑ اور چیزیں، تو اسی طرح جو ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ ان کے لیے گھوڑ دوڑ سیکھنے کی طرح ہے، یہ اسلحہ سیکھنے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بل جو دوسری دلیل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ بھی سورہ بقرہ کی تھی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے، اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جب تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے وہاں کچھ دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کو قرآن مقدس نے نقل کیا ہے۔ ایک دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا
रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। एक ये दुआ है, सूरह बकरा आयत नंबर 129। बैतुल्ला तामीर हो चुका है, हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के साथ मौजूद हैं और दुआ क्या मांगते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ये रसूलन, हजरत इब्राहिम दुआ मांगते हैं और किस लफ्ज के साथ, रसूलन। हमें एक रसूल चाहिए अल्लाह, इस घर की आबादी के लिए मुझे अपनी औलाद में से एक रसूल चाहिए। दुआ की है एक रसूल, लेकिन रसूल आए हैं हजारों। सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 4000 पैगंबर आए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से पहले देखिए नबियों के सिलसिले हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह मुझे अपनी औलाद में बस एक रसूल चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि रसूल तो बहुत से आए। बहुत गौर से सुने, जो इब्राहिम दुआ कर रहे हैं उस वक्त उनके बेटे इस्माइल मौजूद हैं और बाप दुआ करते हैं अपनी औलाद के हक में, और इब्राहिम अपनी औलाद इस्माइल के हक में दुआ करते हुए कहते हैं, अल्लाह अपने बेटे इस्माइल की औलाद से ज्यादा रसूल नहीं चाहिए, एक रसूल चाहिए, फकत एक, जिस काबे को तामीर करे, आपकी आयात पढ़ के सुनाए, लोगों का तज़किया करे, एक रसूल चाहिए। बाकी जितने रसूल आए वो हजरत इस्माइल की औलाद से नहीं, वो जनाब इसहाक की औलाद से हैं। आप उन्हें अंबिया बनी इसराइल कहते हैं। तो बाकी सारे वहां से आए और हुजूर हजरत इब्राहिम की औलाद यानी इस्माइल की औलाद से आए। और इसी से मिलती हुई एक आयत वो सूरह सफ में आयत मौजूद है, सूरह सफ की आयत नंबर 6। उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये बिशारत दी कि मेरे बाद अब ज्यादा रसूलों ने नहीं आना, मेरे बाद एक रसूल नहीं आना है, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक रसूल आएंगे। नाम क्या होगा, फरमाया अहमद। इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के हक में दुआ की, एक रसूल की। हजरत ईसा ने अपनी कौम को बिशारत दी फकत एक रसूल की, कि मेरे बाद अब ज्यादा रसूल नहीं, फकत एक ही रसूल है। और सरकार ने फरमाया, अना दावत इब्राहिम व बशारत ईसा, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर हूं और ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत का मिज़दाक हूं। वो इब्राहिम ने जो एक रसूल की दुआ की वो मैं हूं, और जो ईसा ने एक आखिरी रसूल की पेशगोई की वो भी मैं हूं। तो आप इस आयत के साथ, इन दो आयतों के साथ इस हदीस को मिलाएं तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। फिर तीसरी आयत जो आपके सामने पेश की गई वो कुरान मजीद की दलील पेश की कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात से। उसे आप कह सकते हैं उसलूब कुरान। कुरान का नबियों की रिसालत को बयान करने का उसलूब भी बताता है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वजह कि पहली कौमें, पहले नबी जो हैं उनकी तरतीब थी, वो महदूद जमानों के लिए आते थे। नया नबी आता था तो पहले का जमाना खत्म, महदूद कौमों इलाकों के लिए आते थे, दूसरे इलाके और कौम के लिए और रसूल होते थे। चुनाचे नबियों के बारे में देखिए, सूरह आराफ आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाते हैं, वइला आदिन अखाहुम हूदा, और सूरह आराफ में ही आयत नंबर 85 में अल्लाह फरमाते हैं, वइला मदियना अखाहुम शुअइबा। कौमों के रसूल हैं, इलाकों के रसूल हैं। और हजरत ईसा के बारे में कुरान ने ऐलान किया, वइद क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, कि हजरत ईसा भी कुल आलम के नबी नहीं थे बल्कि बनी इसराइल के रसूल बन के आए। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखें कि आपके बारे में ऐलान किया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। आपके बारे में ऐलान किया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरम व नज़ीरा। आपके बारे में ऐलान किया, व अरसलनाका लिन्नासि रसूला। आपके बारे में कुरान ने ऐलान किया, वमा अरसलनाका इल्ला
رحمت للعالمین، یعنی جب حکمت الہی اور مسلسل عمل کے نتیجے میں دنیا کی جغرافیائی، تمدنی، مواصلاتی اور ذہنی احوال وہ ایسی سطح پر پہنچے اور ایسی صورت اختیار کر گئے کہ پوری دنیا کو ایک ہی مرکز ہدایت سے وابستہ کرنا ضروری ہوا، تو پھر اللہ رب العزت نے عالمگیر نبوت کو دنیا میں بھیجا ہے اور ان کے بارے میں اعلان کی یہ کل جہانوں کے رسول بھی ہیں اور یہ کل انسانوں کے رسول بھی ہیں اور یہ کل زمانوں کے رسول بھی ہیں۔ تو اسلوب قرآن بتاتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ چوتھی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ توجہ دیجیے گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ کریم پروردگار نے عالم ارواح میں انسانوں سے وعدہ لیا، الست بربکم، تو روحوں نے جواب دیا بلا۔ جناب آدم سے آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، ہر ایک انسان سے اللہ سوال کرتے ہیں الست بربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں؟ ہر ایک روح جواب میں کہتی ہے بلا، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ ہے جلسہ عام۔ اس کے بالمقابل اللہ نے خاص جلسے کا انعقاد بھی کروایا، اور وہ خاص جلسے میں اللہ نے فقط انبیاء کی ارواح کو دعوت دی، ان کو بلایا۔ چنانچہ جناب آدم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی ارواح عالم ارواح میں جمع ہیں، اور اللہ ان سے کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کہ نبیوں کی جماعت ہم سے وعدہ کرو، ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے تو کتاب اور نبوت دیں گے، لیکن ثم جاءکم رسول، اگر کوئی ایسی صورت بنے کہ تمہارے زمانے میں نبی آخر الزمان آ جائیں یا تم ان کے زمانے کو پالو۔ یہ نبی آخر الزمان کیوں کہا؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ ثم یہ عربی زبان میں تراخی کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جاءنی القوم ثم زید، ہمارے پاس قوم آئی اور پھر زید آیا، تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ قوم ساری کی ساری پہلے آ گئی لیکن زید سب سے آخر میں آیا۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، تم حقیقت میں سارے کے سارے رسول دنیا میں جا چکے ہوگے۔ اگر نبی آخر الزمان ثم جاءکم رسول، نبی آخر الزمان تمہارے زمانے میں آ جائے یا تم ان کے زمانے کو پالو، کوئی بھی صورت بن جائے وہ موجود ہوں، تم ان کے زمانے کو پاؤ یا وہ تمہارے زمانے میں آ جائے، تو کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کے دین کی مدد بھی کرو گے۔ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کے دین کی مدد بھی کرو گے۔ پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اقرار تم اقرار کرتے ہو؟ تو سارے نبیوں نے اقرار کرتے ہوئے کہا اقررنا۔ اللہ ہم دو باتوں کا اقرار کرتے ہیں، ایک یہ کہ آپ کے نبی جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ اتنی عظمت والے ہوں گے کہ ان کی آمد کے بعد ہماری نبوت رسالت بھی نہیں چلے گی، اور دوسرے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہوں گے بھی آخری، جب وہ آ جائیں گے تو پھر آپ کسی اور کو نبوت رسالت دے کر دنیا میں نہیں بھیجیں گے۔ ہم ان دونوں باتوں کا اقرار کرتے ہیں، وہ عظمت والے بھی ہیں اور وہ آخری نبی بھی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان سے کہتے ہیں فَاشْهَدُوا، اے نبیو تم سب میرے محمد کی ختم نبوت پر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اے نبیوں میں بھی اپنے محمد کی ختم نبوت پر گواہ بن جاتا ہوں، میں بھی گواہ بن جاتا ہوں۔ کیسی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو امام الانبیاء کی عظمت اور ختم نبوت پر گواہ بنتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، گواہ بنتے ہیں۔
اور ڈنکے کی چوٹ پر امام الانبیاء کی عظمت اور ختم نبوت کا پرچار کرتے ہیں، یہ عقیدہ تو ایسا عقیدہ ہے، ذات پیغمبر تو ایسی ذات ہے کہ جن کی عظمت اور جن کی ختم نبوت کا اقرار اور گواہ خود اللہ ہے، 1.25 انبیاء ہیں، اور پھر وہ خوش نصیب امتی ہے جو ختم نبوت کے کاز کو سیکھ جاتا ہے اور سرکار کی ختم نبوت کا دفاع بھی کرتا ہے۔ یہ چوتھی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آگے 5ویں آیت غالباً یہ آپ کے سامنے پیش نہیں کی گئی، 4 ہی آیتیں شاید پیش کی گئی تھی۔ وہ یہ ہے کہ انبیاء کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ مخلوق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اور انبیاء مخلوق کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نافرمانی سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ نافرمانی نہ کرو عذاب آ جائے گا، اور اگر گناہوں سے بچو گے نیکی کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ یعنی نیکی پر انبیاء بشارت دیتے ہیں اور گناہ پر انبیاء ڈراتے ہیں۔ یہ بشارت اور یہ نذارت یہ تمام انبیاء کی مشترکہ صفت ہے۔ ہر نبی بشیر بھی ہے اور ہر نبی نذیر بھی ہے، جنت کی خوشخبری سناتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے، اللہ کی رضا کی خوشخبری سناتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈراتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، مبشرین و منذرین، کہ جو رسول بھی دنیا میں آئے وہ مبشر بھی ہیں اور وہ نذیر بھی ہیں، منذر بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، کہ جو بھی رسول بھیجا ہے اسے مبشر اور منذر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن تمام انبیاء کی یہ بشارت و نذارت کی صفت یہ اپنی اپنی قوم کے لیے تھی، اور پھر جب قرآن مجید آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو قرآن اور حدیث قرآن مجید نے واضح اعلان کر دیا کہ اب بشیر و نذیر حضور ہے۔ حضور کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو بشیر اور نذیر نہیں بنانا، جیسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اب آپ کافۃ للناس کے لیے بشیر و نذیر بنا دیے گئے۔ نبی بشیر اور نذیر ہوتا ہے، یہ نبی کی لازم صفت ہوتی ہے، لیکن حضور کے بارے میں کیا فرما دیا گیا کہ آپ بھی بشیر نذیر ہیں، لیکن 2-4 لوگوں کے اہل مکہ کے نہیں، آپ بشیر و نذیر ہیں اور جہان والوں کے لیے اور تا قیامت ہیں، جہان والوں کے لیے اور تا قیامت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر حجت پوری کر دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام تو بشیر و نذیر ہیں اور جہان والوں کے لیے ہیں اور تا قیامت تمام زمانوں کے لیے ہیں۔ تو بہرحال یہ 5ویں آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی اور رسول بشیر اور نذیر ہوتا ہے۔ تمام انبیاء بشیر اور نذیر تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر و نذیر ہیں، لیکن آپ کی بشارت نذارت محدود نہیں ہے، آپ کل جہانوں، کل انسانوں، کل زمانوں کے لیے بشیر اور نذیر ہیں۔ ہر ایک انسان کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اگر نبوت جاری ہے تو پھر حضور کے بعد کسی کو نبوت ملے گی یا نہیں؟ اگر ملے گی تو پھر وہ بشیر و نذیر ہوگا یا نہیں؟ اگر بشیر و نذیر ہے تو پھر حضور کی بشارت نذارت کل انسانوں کے لیے رہی نہیں، پھر تو نئے کی ہوگی۔ اور اگر بشیر و نذیر نہیں ہے تو نبی تو بشیر اور نذیر ہوتا ہے، نبی کی تو یہ لازمی صفت ہے۔ حضور کے بعد جو دعویٰ کرے بشیر و نذیر ہو تو سرکار کی خاتمیت و عنایات کے خلاف، اور اگر بشیر و نذیر نہ ہو تو نبی کی ایک اعلیٰ صفت اور لازم صفت اس میں نہیں پائی جا رہی، اس لیے اس کی نبوت رسالت کا انکار ہو جائے گا۔ چھٹی دلیل عقیدہ ختم نبوت پر، چھٹی دلیل وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے،
اس میں اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولو الامر جو تم میں سے ہیں ان کی بھی اطاعت۔ یہ چھٹی آیت ہے جو ختم نبوت کے عقیدے پر دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اعلان کر دیا ہے کہ میری اطاعت کے ساتھ فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، باقی حضور کی اطاعت کے بعد کسی کی اطاعت فرمایا وہ اس وقت ہے جب وہ اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہو۔ اس لیے قرآن کا اسلوب کیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، لفظ اللہ کے ساتھ بھی اطاعت اور لفظ رسول کے ساتھ بھی اطاعت، اور جب آگے بات آئی تو پھر اطاعت کا لفظ نہیں ہے بلکہ سابقہ عطف ہے، فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ کسی کی اطاعت مستقل نہیں، اللہ رسول ہی کی اطاعت مستقل ہے۔ اللہ رسول کے بعد کس کی اطاعت؟ اولو الامر کی۔ اللہ رسول کے بعد اولو الامر کی اطاعت کو حکم دینا، یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اگر حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت رسالت عطا کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ حضور کی اطاعت کے بعد اولو الامر کی اطاعت کا ذکر نہ کرتے بلکہ اس نئے نبی کی اطاعت کا ذکر کرتے جس کو حضور کے بعد نبوت ملنی تھی۔ اس کا کوئی ذکر نہیں۔ پھر اولی الامر کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ نہیں لگایا تاکہ پتہ چل جائے کہ اولو الامر کی اطاعت جو واجب کہی جا رہی ہے، فرض کہی جا رہی ہے، یہ اس وقت تک ہے جب اللہ رسول کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ ان کی مستقل الگ سے کوئی اطاعت نہیں ہے، مستقل الگ سے اطاعت فقط اللہ کی ہے، مستقل الگ سے اطاعت فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی ہے۔ تو ختم نبوت کے عنوان پر یہ آپ کے سامنے چھٹی دلیل آئی ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات جو مسودہ آپ کو ملے گا، جو پی ڈی ایف کی صورت میں کتاب آپ کو ملے گی، اس میں مزید تفصیلات بھی ہوں گی، اس کا بھی آپ مطالعہ کریں گے تو اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ آگے آیت نمبر 7، دلیل نمبر 7، 8، 9، 10، یہ 4 آیتیں میں پیش کرتا ہوں، صرف 5 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد یہ 4 آیتیں پیش کرتا ہوں۔ نبوت پر دلائل چل رہے تھے اور 6 دلائل آپ کے سامنے آئے، قرآن مقدس سے 6 دلائل۔ 7ویں دلیل اسلوب قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا وہ نبی مصدق بھی ہے اور مخبر بھی ہے۔ ہر نبی کے اندر 2 صفتیں ہیں، مصدق بھی ہے، مخبر بھی ہے۔ مصدق کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرتے ہیں، اور مخبر کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے ماں بعد آنے والے نبیوں کی خبر دیتے ہیں۔ یوں ہر ایک نبی 3 دعوتیں دیتا ہے، جس کو میں پہلی دلیل کی ضمن میں بیان بھی کر چکا ہوں، اسی کی تھوڑی تفصیل عرض کرنے لگا ہوں کہ ہر نبی کی 3 دعوتیں ہیں۔ پہلی تو اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت، دوسری اپنے سے ماقبل نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت، اور تیسری اپنے بعد آنے والے نبیوں کی نبوتوں پر ایمان لانے کی دعوت۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھرتی پر بھیجا تو سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ ہم نے جب آدم کو کہا نا کہ اتر جاؤ یہاں سے، تو پھر ساتھ ہی کیا کہا، یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ میری طرف سے اب ہدایت آتی رہے گی، میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ سورہ آراف میں اس کو یوں بیان کیا، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سورہ آراف میں اللہ نے بیان کیا تو فرمایا کہ اے بنی آدم میرے بعد رسول تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے۔ پیچھے ہدن فرمایا مطلقاً کہ اب نبوت رسالت جاری رہے گی، شریعت کتاب آتی رہے گی، اور سورہ اعراف میں فرمایا رسول منکم، جمع کسی کے ساتھ کہ میں آخری رسول نہیں، میرے بعد تو کئی رسول آتے رہیں گے۔ تو ان دونوں آیات میں انسانوں کو پیغام ملا کہ آدم کے بعد نبوت رسالت کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے جمع کے کسی کے ساتھ رسول فرمایا گیا۔ پھر حضرت آدم کے بعد نوح علیہ السلام آئے، ان کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ سورہ حدید میں ارشاد ہے لقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب کہ ہم نے ابراہیم اور حضرت نوح کے بعد بھی نبوت جاری رکھی ہے، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت جاری رکھی ہے۔ اور آخر میں فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، برسل۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے جمع کسی کے ساتھ خبر دی ہے کہ جناب ابراہیم کے بعد، جناب نوح کے بعد، جناب ابراہیم کے بعد بھی کئی رسول دنیا میں آتے رہے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت بھی جب رسولوں کی آمد کو بیان کرنا تھا تو اللہ نے لفظ جمع کو استعمال کیا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی رسول آتے رہے، ان کے بعد بھی کئی رسول آتے رہے۔ تو سورہ بقرہ میں واضح اعلان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی طرح کے کئی رسول آتے رہے ہیں۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 4000 پیغمبر آئے، اور ان کے آخر میں جب بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اپنے بعد آنے والے پیغمبر رسول کی خبر دے دی ہے تو رسول کے لفظ کے ساتھ نہیں، جمع کے سیغے کے ساتھ نہیں، بلکہ واحد کے سیغے کے ساتھ حضرت عیسیٰ خبر دیتے ہیں، اور قرآن اس کو نقل کرتا ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ آ کے اسلوب بدلا ہے، پہلے سارے نبیوں کے بعد جمع کے سیغے کے ساتھ رسول کے لفظ کے ساتھ قوموں کو خبر دی جاتی ہے کہ نبوت رسالت کا سلسلہ جاری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اللہ جمع کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور فرماتے یأتی من بعد اسمہ احمد برسول یأتی رسول، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب رسولوں کا سلسلہ نہیں ہے، فقط ایک ہی رسول نے آنا ہے، اور اللہ نے اس آنے والے کا نام بھی بیان کیا کہ وہ آنے والے کا نام احمد ہوگا۔ پھر آخر میں جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کیا اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ لوگوں اللہ نے اب پھر اسلوب بدل دیا ہے، پہلے رسول آتے تھے، عیسیٰ کے بعد ایک نے آنا تھا، وہ ایک میں ہوں، اب کیا میرے بعد کیا فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اللہ نے کسی اور کو نبوت رسالت کا منصب عطا ہی نہیں کرتا۔ تو یہ اسلوب قرآن ہمیں بتاتا ہے
کہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں، جناب عیسیٰ کے بعد فقط ایک کو ملتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء ان کے بعد کئیوں کو ملنی تھی، اس لیے وہاں پر جمع کا صیغہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام پر واحد کا صیغہ، اور حضور کے بعد کسی نبی رسول کے آنے کی کوئی بات ہی نہیں، کسی بھی نبی رسول کے آنے کی کوئی بات ہی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں۔ تو یہ اسلوب دعوت ہے، قرآن کا اسلوب دعوت۔ پھر آٹھویں دلیل دیکھیے، آٹھویں دلیل ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو بھی رسول کی خلاف ورزی کرے گا، جو شخص بھی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اس رسول کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے راستے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گا، اور پھر مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کہیں اور جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طرح چلائیں گے، اسی طرف آگے بڑھائیں گے، چلتا جائے جہاں جاتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہاں پر جو لفظ ہے یشاقق الرسول یا الرسول سے مراد رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب آنے والوں نے انہی کی تابع داری میں چلنا ہے، اور ان کی تابع داری میں چلنا فرض ہو چکا ہے، اور جو طبقہ ان کی تابع داری میں چلنے والا ہے یعنی مومنین، ان کی اتباع ہے، اور جو مومنین کی اتباع نہیں کرے گا، مومنین کے پیچھے نہیں چلے گا، تو وہ حضور کے ساتھ نہیں ہے، وہ گمراہی کی راہ پر ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضور نے خود اس کو فرمایا ما انا علی و اصحابی، کہ میرے متبعین میں کامل صحابہ ہیں، اس لیے نجات یافتہ گروہ وہ ہے جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت ہوتی اور کسی نے بطور نبی کے مبعوث ہونا ہوتا، تو پھر اس کی اتباع کا یہاں ذکر کیوں نہیں ہے؟ مومنین کی اتباع کا ذکر ہے، اور جس کو نبوت ملنی تھی اس کی اتباع کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اگر حضور کے بعد یہ تجویز کر لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ کسی کو نبوت ملنی ہے یا مل چکی، تو سوال یہ ہے کہ وہ صحابہ کی مومنین کی اتباع کرے گا یا نہیں؟ اگر تو صحابہ کی اور مومنین کی اتباع کرے گا تو پھر وہ نبی کیسا ہے؟ نبی اتباع کروانے آتا ہے، نبی اتباع کرنے تھوڑی آتا ہے، نبی غیر نبی کی اتباع ہی نہیں کرتا۔ اگر اتباع کرے گا تو نبی کیسا؟ نبی تو غیر نبی کی اتباع نہیں کرتا۔ اور اگر وہ صحابہ کی اور مومنین کی اتباع نہیں کرے گا تو پھر قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ قرآن تو ایسے شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، یعنی جو آدمی صحابہ کی اور مومنین کی اتباع نہیں کرتا، ان کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن ایسے لوگوں کو جہنمی کہتا ہے۔ دونوں صورتوں میں نبوت کے دعوے دار اور دعوے داروں کو ماننے والے پھنس جاتے ہیں۔ اگر کہیں کہ جی نبوت کے دعوے دار نے مثلا مرزے نے صحابہ کی اور مومنین کی اتباع کی، تو ہم کہتے ہیں وہ گونگلو تھا، اس کو نہیں پتا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا متبع ہوتا ہے، تابع نہیں ہوتا۔ نبی تو تابع نہیں ہوتا، نبی تو غیر نبی کی اتباع نہیں کرتا۔ مرزا غیر نبی کی اتباع کیسے کر گیا؟ اور اگر کہ اتباع نہیں کی تو پھر قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، قرآن کہتا ہے جو مومنین کے راستے کو چھوڑے گا تو ہم اس کو اسی راہ پر چلائیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اسے جہنم اس کا ٹھکانہ مقدر ہو جائے گا، اور اسی میں وہ رہے گا، اسی میں جلے گا، مرے گا۔ تو یہ قرآن مقدس کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کی ہے
جس میں اللہ رب العزت نے حضور کی اتباع کا حکم دیا اور حضور کی اتباع میں چلنے والے مومنین کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اگر حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو اللہ اس کا ذکر کرتے، اور پھر اسی آیت پر جو میں نے دو سوال آپ کے سامنے رکھے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ عزیز دوسرے کو بات سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اور قرآن مقدس سے 9ویں دلیل، عقیدہ ختم نبوت پر 9ویں دلیل، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت نہیں دینی۔ لیکن آپ دیکھیے اسلوب قرآن کیا ہے، اللہ رب العزت نے نہایت جامعیت کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا، نہایت جامعیت کے ساتھ۔ اس آیت کے اندر ایسے رموز ہیں اور اس آیت کے اندر ایسے موتی ہیں جن کو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور بندہ ان کا مطالعہ کرے تو اشش کر اٹھتا ہے۔ اس کے ذریعے سے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کھل جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے، وہیں اس آیت کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بھی کھل جاتی ہیں، نبی علیہ السلام کی عظمتیں بھی کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کو سمجھیں، اور سمجھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے پہلے شان نزول کو سمجھ لیں۔ امید ہے بہت سی خواتین نے، طالبات نے اس کا شان نزول پڑھا ہوگا، وہ اس کا شان نزول پڑھیں، پھر آپ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے نکات بیان کیے ہیں ان نکات کو سمجھیں۔ تو آیت کیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ نے 4 باتوں کو بیان کیا ہے، وہ میں آگے چاروں باتیں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب بہت سی بری رسموں کے اندر مبتلا تھا، ان میں سے ایک بری رسم لے پالک کی تھی، متنبے کی تھی، متبنہ کی تھی، کہ لوگ کسی کی بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے اور اس متبنہ کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے حقیقی بیٹے کی طرح، اور اسے حقیقی بیٹے ہی کی طرح سمجھتے تھے۔ حقیقی بیٹے کے لیے جو احکامات، وہی اس متبنہ اور لیپالک منہ بولے بیٹے کے لیے وہی القابات رکھتے تھے، وہی اصول ضابطے رکھتے تھے۔ پھر اس لیپالک کو اس کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے نہیں بلایا جاتا تھا، بلکہ اس لیپالک کو اس منہ بولے باپ کی طرف منسوب کر کے بلایا جاتا تھا۔ پھر جیسے حقیقی اور نسبی بیٹے پر رشتے حرام ہوتے تھے، بعض رشتے حرام، تو اس پر بھی بعض رشتے حرام ہوتے تھے، حتیٰ کہ وراثت کے احکامات میں بھی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان کی رسم تمام آسمانی ادیان کے خلاف تھی، یہ ان کی رسم اسلام کے اصولوں کے خلاف تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس رسم کو توڑا تو 2 طریقوں سے، ایک زبانی قولی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر بھی اس رسم کو توڑوا دیا۔ قولی جب توڑا تو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے شروع میں یعنی 4 اور 5 آیت میں فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ بات تمہارے منہ کی ہے، واللہ یقول الحق، اللہ ٹھیک بات کہتے ہیں، وہ یہدی السبیل، وہی صحیح راستہ دکھاتے ہیں، ادعوہم، لے پالک بچوں کو تم بلاؤ، لآبائہم، ان کے باپ، حقیقی باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو قرآن مقدس نے یہ لے پالک منہ بولا اور متبنہ بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنا اور
منہ بولے باپ کی طرف منسوب کر کے بلانا، اس سے قرآن نے منع کر دیا۔ اب دوسری طرف آئیں، حضرت زید تھے، حضور علیہ السلام نے کہ غلام تھے اور ان کو حضور نے متبنہ بنایا ہوا تھا، تو عرب لوگ اس کو زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے، چونکہ ان کی رسم چل رہی تھی تو انہیں ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت زید کا نکاح ہوا حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا، دونوں کی بن نہیں سکی، حضرت زینب نے طلاق لے لی، جدائی لے لی، اور جب جدائی ہوئی تو فرشتے جبریل امین آئے، ان نے آ کے عرض کیا کہ اللہ نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ جب حضور کا حضرت زید کی متعلقہ سے نکاح ہوا تو اب یہ کافر لوگ تڑپے اور اعتراض کرنے لگے، دیکھو جی انہوں نے تو اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کر لیا، اور طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا۔ اور کیسے رد کیا؟ پہلے تو فرمایا کہ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم۔ پہلے تو اللہ نے اس طرح رد کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کا حکم نہیں رکھتی، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں۔ پھر ان کا اعتراض ہے کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بہو سے، اپنے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کی، تو اللہ رب العزت نے مزید رد کیا تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی، ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو پوری طرح اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کا رد کیا۔ تو یہ ہے شان نزول اور یہ ہے اس آیت کا سیاق، اس آیت کا پس منظر، پیچھے جو بات چل رہی ہے وہ۔ اب آگے اس آیت پر آئیں تو اس آیت میں چار باتیں۔ پہلی بات ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ بڑے غور سے سنیے گا، توجہ کیجیے گا، یہ آیت کی تفسیر سے لمبی ہے، اس پر سوالات بھی جوابات بھی ہیں، اسے سے توجہ کیجیے گا۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ، جب کہا یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو سوال ذہن میں آیا کہ اچھا اگر یہ باپ نہیں ہے تو پھر رسول اور نبی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی اور رسول تو اپنی امت کا روحانی والد ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہے یہ والد نہیں ہے، یہ باپ نہیں ہے، تو کیا یہ روحانی والد بھی نہیں، یعنی نبی اور رسول بھی نہیں؟ تو جواب کیا دیا، وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، روحانی والد ہیں۔ نسبی باپ کا انکار کیا ہے، روحانی والد اور نبی اور رسول کا انکار نہیں کیا، اللہ کے رسول ہے۔ جب یہ کہا اللہ کے رسول ہیں، پھر اس پر اعتراض ہوا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں اور روحانی والد ہیں تو جیسے نسبی باپ کی وراثت وہ بیٹے کو ملتی ہے، اولاد کو ملتی ہے، ایسی روحانی والد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نبوت اور رسالت کی صورت میں ان کی امت کو ملے گی؟ کیا ان کی امت میں نبی رسول پیدا ہوں گے؟ تو قرآن نے جواب دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، ان کے ذریعے اللہ نے نبوت کے سلسلوں پر مہر لگا کر بند کر دیا ہے، ان کے بعد اب اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے۔ لیکن اس پر پھر سوال یہ ہوا کہ اگر ان کے بعد اللہ کسی کو نبوت رسالت عطا نہیں کریں گے تو پھر ان کے دین کی خدمت کون کرے گا؟ اشاعت کا کام، دفاع کا کام، غلبے کا کام، تعلیم کا کام، تزکیے کا کام، دین میں تحریف آ جائے، کتاب میں تحریف آ جائے تو اس کو نکھار کے امت کے سامنے پیش کرنے کا کام، یہ سارے کام کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہم نے ان کو خاتم النبیین بنایا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی دین کی خدمت کس نے کرنی ہے،
اور سرکار نے اس کو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میری علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء میرے وارث بن جائیں گے۔ چنانچہ حضور کے دین کے ورثاء یعنی علماء کو دیکھیں، دور رسالت سے آج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے دین کی پوری خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی حقیقی بیٹا اپنے حقیقی باپ کی وراثت کی حفاظت ایسی نہیں کر سکتا جیسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند ان علماء نے نبی محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی ہے، دین کی اشاعت کی، دین کی غلبے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ چار باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ پہلا اشکال ازالہ کیا ہے، کسی کے والد نہیں، جب آیا کسی کے والد نہیں تو پھر رسول میں نہیں، جواب دے رسول ہیں، روحانی والد ہیں، ہم نے حقیقی والد ہونے کا انکار کیا ہے۔ اچھا بھئی اگر روحانی والد ہیں تو کیا ان کی نبوت و رسالت، ان کی وراثت نبوت و رسالت کی صورت میں ان کی امت کو ملے گی؟ جواب دیا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آخری نبی ہیں۔ اچھا یہ اگر آخری نبی ہیں تو ان کے دین کی خدمت، دفاع، اشاعت، تحریف سے بچانا، یہ سارے کام کون کرے گا؟ فرمایا اللہ نے ان کو خاتم النبی بنایا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے چلیں گی، اور 1450 سال گزر چکے، اب تو مشاہدے نے ثابت کر دیا کہ حضور کے دین کی خدمت علماء کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی ایک پہلو، کوئی ایک جہت ایسی نہیں جس کے لیے علماء کا کردار نہ ہو، اور یہ تا قیامت انشاءاللہ دین کی خدمت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ آیت اور یہ اس کا اجمالی سا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تفصیل انشاءاللہ آپ اس مسودے میں پڑھ لیں گی، جب آپ کے سامنے پہنچے گا اس کا آپ مطالعہ کر لیں گے۔ باقی اس آیت پر قادیانیوں کا ایک موقف ہے، وہ لفظ خاتم کا معنی اور کرتے ہیں، ہم لفظ خاتم کی مراد اور لیتے ہیں۔ وہ لفظ خاتم اور خاتم کے اندر کچھ تضاد، کچھ اختلاف ثابت کر کے اور جدا جدا معنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم دونوں کا ایک ہی معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ وہ کچھ اس پر دعوے کرتے ہیں، ہم ان کے دعوے اور دلائل کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی اس وقت جب ہم قادیانیوں کے اعتراضات کے جوابات دینے شروع کریں گے۔ ابھی ہم صرف اپنے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ اب اپنے دلائل میں خاتم النبیین کی تفسیر کو آپ دیکھیں احادیث کی روشنی میں، نبی علیہ السلام نے خاتم النبیین کی تفسیر کیا بیان کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کے معنی کیا کیا کیے ہیں۔ تو احادیث کی طرف آئیں تو احادیث درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے میں پہلی حدیث پڑھنے لگا ہوں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون الا وضعت هذه اللبنہ قال فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین۔ یہ ایک حصی مثال کے ذریعے حضور ختم نبوت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ سرکار کی ختم کا مطلب تکمیل نبوت ہے۔ حضور پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا، اب اس میں کمی بھی نہیں، زیادتی بھی نہیں۔ غالباً میں نے پہلے دن سبق میں آپ کو بات سمجھائی بھی تھی، تکمیل نبوت، اسی تکمیل نبوت کے معنی کو حضور نے اس حصی مثال کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے خوبصورت محل بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس کو عمدہ کیا، خوبصورت کیا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن ایک دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں یطوفون بہ، اس گھر کا دیدار کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ اینٹ کی خالی جگہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں حلا وضعت هذه اللبنہ، یہاں پر وہ آخری اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ اگر اینٹ لگا دی جاتی تو محل مکمل ہو جاتا۔ تو سرکار نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَہ، وہ جو اللہ نے نبوت کا محل تعمیر کرنا شروع کیا تھا
اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں محمد ہوں، میری آمد سے نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے، وَأَنَا خاتم النبیین، اور میں ہوں بھی خاتم النبیین کہ میرے بعد اللہ کسی کو نبوت رسالت عطا نہیں کریں گے۔ یہ حدیث اور بھی کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، معجم میں بھی ہے، بہت سی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ تمام کی تمام روایات کو آپ اکٹھا کریں تو آپ کے پاس تقریباً 25 سے 30 دلائل احادیث سے ختم نبوت پر آ جاتے ہیں جو آپ قادیانیوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ 25 سے 30 دلائل ختم نبوت کے عنوان پر۔ الفاظ کا کہیں کہیں معمولی فرق ہے، جیسے صحیح بخاری میں ہے فَأَنَا اللَّابِينَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، سرکار نے فرمایا فَجِئْتُ فَقَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، اور سنن ترمذی میں یہ الفاظ ہیں فَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ۔ مسند احمد میں الفاظ ہے جئت انا فاتممت تلک اللبینہ۔ الفاظ مختلف ہیں اور مضمون ایک ہی ہے۔ یوں آپ ساری روایات کو ملائیں تو 25-30 روایات آپ کے سامنے آ جائیں گی جن سے سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت مختلف انداز اور مختلف اسلوب سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کے معنوں کو بیان کیا وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 وجوہ سے مجھے انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے۔ پہلی وجہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا کی ہیں کہ میں بات مختصر کرتا ہوں اور معنی مفہوم اس کا وسیع ہوتا ہے۔ الدین النصیحہ 2 لفظ ہیں لیکن معنی مفہوم بہت وسیع ہے۔ انما الاعمال بالنیہ لفظ مختصر لیکن معنی مفہوم بہت وسیع ہے، تو آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا میری دوسری خوبی اور دوسری فضیلت نصرت بالرعب، مجھے اللہ نے رعب دیا کہ میرا دشمن 6 ماہ کی مسافت پر بھی ہو تب بھی اس پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور یہ رعب آج بھی اللہ نے مجاہد کو دفاع اسلام دفاع دین کرنے والے کو عطا کیا ہوتا ہے۔ جو کافر کے مقابلے میں آ کے ڈٹ کے کھڑا ہو، اللہ رب العزت نے آج بھی اس کو حضور والا یہ رعب، اس حضور کے رعب کا صدقہ دیا ہوتا ہے۔ پھر تیسری خوبی فرمائی احلت لی الغنائم، مال غنیمت حلال کیا گیا ہے کہ پہلی قوموں کے مال غنیمت اور جنگ میں فتح اللہ کو، جنگ میں جانا اللہ کو پسند آیا نہیں، مال غنیمت کو رکھو پہاڑ پہ، اگر آگ نے آ کے جلا کے بھسم کر دیا تو تمہارا جہاد قبول، پڑا رہ گیا تو تمہارا جہاد قبول نہیں۔ تو یہاں پر قبولیت کی علامت کیا ہے؟ قبولیت ہو جاتی ہے، فتح مل جاتی ہے، مال غنیمت آتا ہے تو امت کے لیے اللہ نے حلال کر دیا۔ پھر چوتھی کو بھی آپ نے فرمایا جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، پوری روئے زمین کو میری آمد کی برکت سے اللہ نے پاک کر دیا ہے، جہاں چاہو اپنی مصلی بچھاؤ عبادت کرو۔ پھر آپ نے پانچویں کو بھی فرمائی وہ ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو فرمایا نا ساری مخلوق کی طرف اللہ نے مجھے نبوت رسالت دے کر بھیجی، یہ بھی ختم نبوت ہی ہے۔ لیکن اس پر ایک شبہ نکل سکتا تھا، وہ کیا کہ ممکن ہے کہ کوئی دعوے دار ایسا ہے جو کہ ہاں جی میں تو مانتا ہوں کہ حضور کی نبوت پورے عالم کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، لیکن اللہ نے مجھے حضور کا نائب کر کے نبوت عطا کر دی ہے، میری بھی نبوت ہے، حضور کی نبوت بھی مانتا ہوں لیکن میری بھی نبوت ہے۔ تو اس اشکال کو، شبے کو، جسارت کو اس جملے کے ساتھ ختم کر دیا گیا کہ وہ ختم بی النبیون، میرا چھٹا امتیاز اور فضیلت یہ ہے کہ مجھ پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ بھی بند کر دیا ہے۔ تیسری روایت ہے، اس میں حضرت علی کا ایک قصہ نقل کیا گیا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا کہ علی آپ مدینہ میں ٹھہریں، بچوں کی نگرانی کریں، خواتین کی پہرے داری کریں، بوڑھوں کا خیال رکھیں، ہم تبوک میں چلتے ہیں۔
تو حضرت علی افسردہ ہوئے، حضور چھوڑ کے روانہ ہوئے تو حضرت علی بھی پیچھے آ گئے اور پھر آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں تو میدان کا آدمی ہوں، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون بني بمنزلتي هارون من موسى غیر انه لا نبی بعدی، مسلم شریف کی روایت ہے، اما ترضى ان تكون مني بمنزلتي هارون من موسى غیر انه لا نبی بعدی اما ترضى ان تكون، اے علی کیا تو راضی نہیں ہے ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ آج تجھے وہ نسبت مل جائے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے ملی تھی؟ کیا تو راضی نہیں کہ آج تجھے وہ نسبت ملے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے ملی تھی؟ جناب ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے 3 نسبتیں حاصل تھیں۔ ایک نسبت کا نام اخوت، دونوں بھائی، دوسری نسبت کا نام نیابت، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گئے طور پر، حضرت ہارون ان کے نائب بن گئے، تیسری نسبت نبوت، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی، حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی، یہ 3 نسبتیں حاصل تھی، اخوت، نیابت، نبوت، اخوت، نیابت، نبوت۔ تو آپ نے جب فرمایا اما ترضى انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، علی کیا تو راضی نہیں کہ تجھے آج مجھ سے وہ نسبت ملے جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے ملی؟ تو فوراً ذہن میں کیا آیا؟ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی، حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت موسیٰ طور پر تو نائب حضرت ہارون، حضور علیہ السلام تبوک میں تو نائب حضرت علی، یہ 2 نسبتیں تو مل گئیں، تو کیا وہ تیسری نسبت نبوت والی بھی ملی ہے؟ حضرت علی حضرت ہارون کی طرح نبی بھی ہیں؟ تو اس کو حضور نے فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، غیر انہ لا نبی بعدی، غیر انہ لا نبی بعدی، اے علی تو میرا بھائی بھی ہے، اے علی تو میرا نائب بھی ہے، لیکن اے علی تو میرے بعد نبی نہیں ہے۔ وجہ فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے، اس لیے تجھے مجھ سے 2 نسبتیں تو حاصل ہیں، ہارون کی طرح نبوت والی تیسری نسبت تجھے حاصل نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس روایت سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ حضور یہ جو وحی ہوتی ہے نا، وحی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں۔ وحی دل پر اترتی ہے، دماغ سے نہیں۔ دماغ کی سوچ غلطی کھا جاتی ہے، دماغ سے کیے گئے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کا تعلق آسمان سے، وحی سے، اور وحی کا مرکز دل۔ حضور نے جیسی فرمایا کہ تجھے مجھ سے وہ نسبت مل جائے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے، تو نبی کا چونکہ تعلق وحی سے ہے، آسمان سے ہے، اس لیے وحی نے فوراً رہنمائی کی کہ نسبت تو ملے گی، لیکن 2، ایک تو نیابت والی اور دوسری قوت والی جو حاصل ہے، لیکن ان کو بتا دیجئے یہ نبی نہیں ہے۔ وجہ بتا دیجئے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ تیسری روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اپنی ختمت کو بیان کیا اور حضرت علی سے بھی نبوت کا کلی طور پر انکار کیا۔ اس سے ملتی جلتی ایک روایت ہے جس میں الفاظ ہیں اِنَّهُ لَا نَبُوَّةَ بَعْدِي، لا نبوت بعدی۔ پھر اور بھی جگہ پر یہ روایت موجود ہے، خلاصہ وہی جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ چوتھی روایت ہے حجۃ الوداع کے موقع کی۔ دیکھیے سارے صحابہ، تقریباً بڑا مجمع صحابہ کا جمع ہے، اکثر صحابہ جمع ہیں، تو آپ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے کہتے ہیں ایو الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں،
ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، فاعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو، صلو خمسکم، نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، اور تم رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے اموال کی زکوٰۃ اور دل کی خوشی کے ساتھ دو، وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أُمُورِكُمْ، اور تم اپنے عمرہ کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضور نے تمام صحابہ کی موجودگی میں یہ پہلی بات فرمائی، انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، پھر فرمایا یہ عقیدہ ٹھیک کرنے کے بعد نیک اعمال کرو، صلو خمسکم، صوموا شہرکم، ادوا زکاۃ اموالکم، اطیعوا ولاۃ امورکم، پھر کیا ملے گا، تدخلوا جنت ربکم۔ تو اس روایت کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اگر تمہارا عقیدہ عقیدہ ختم ٹھیک ہوا اور ساتھ تم نے نیک اعمال کیے تو اس کی برکت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پانچویں روایت ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، سنن ابی داود میں موجود ہے، حضرت ثوبان سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون، اور ایک روایت میں لفظ ہے دجالون، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے ختم نبوت کے عقیدے کو تو بیان کیا ہے نا، ساتھ میں آپ اپنے بعد منکرین ختم نبوت کے فتنوں سے بھی امت کو خبردار کرتے ہیں، اور آپ فرماتے میرے بعد آپ فرماتے میرے بعد 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ توجہ رکھیے گا، اس آیت کے ضمن میں بھی کچھ باتیں، اس روایت کے ضمن میں بھی کچھ باتیں ہیں۔ 30 کے قریب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا یاد رکھو 30 کے 30 ہر ایک دعوے دار کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ کذاب مبالغے کا صیغہ ہے، دجال مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنے بڑے جھوٹے ہوں گے کہ نبوت جیسا دعویٰ کر بیٹھیں گے۔ نبوت کا دعویٰ بہت بڑا جھوٹ ہے، 100 آیات کو جھٹلاتا ہے، 210 سے زائد احادیث کو جھٹلانا ہے، اس لیے فرماتے کذابون، بلا کے جھوٹے، بڑے درجے کے جھوٹے، دجالون، سرکار کے بعد نبوت کا دعویٰ، یہ تو بڑا دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، تو جو کرے وہ دجال ہے۔ اس لیے اگر قادیانیوں کو کہ دجال کذاب تو یہ کوئی گالی تھوڑی ہے۔ یہ ماڈل ٹاؤن ڈی بلاک کی مسجد کے امام صاحب خطبہ جمعہ میں قادیانیوں کو کہہ دیا، مرزا قادیانی کو کہہ دیا دجال۔ ہمارا علماء جوڑ تھا، یہ ماڈل ٹاؤن کے علماء جمع کیے ہوئے تھے ایک جگہ پر، تو اس وقت جو مسجد کے امام تھے سبھی کو ہم نے دعوت دی کہ آپ ختم کے عنوان پر بیانات کریں، ہمیں بھی موقع دیں، انبیاء کے لوگوں کو عقیدہ ختم سمجھائیں اور قادیانیت بتائیں۔ تو میری گفتگو کے بعد وہ مولانا صاحب بولے کہ یار ہم ان لوگوں کو کیا دعوت دیں، کیا سمجھائیں۔ میں نے جمعے میں مرزا قادیانی کو دجال کہہ دیا، کذاب کہہ دیا، تو جمعے کے بعد میرے سیکٹری صاحب آگے، مسجد کے سیکٹری آئے اور آ کے کہنے لگے مولانا خیریت تھی؟ میں نے کہا جی خیریت ہے۔ نہیں آج آپ نے بڑے رف الفاظ استعمال کیے، آپ کو اخلاق کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور آگے سے مولانا مجھے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا کریں۔ میں نے کہا سرکار ان کو کہتے آپ کہ نعوذ باللہ جن الفاظ کو آپ رف کہہ رہی ہیں تو خود حضور نے دجالوں کے لیے، کذابوں کے لیے استعمال کیے، اور پھر چور کو اگر آپ چور نہیں کہتے تو پھر کیا کہیں گے؟ ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہتے تو کیا کہیں گے؟ شرابی کو شرابی نہ کہا جائے تو کیا کہیں گے؟
راشی کو راشی نہ کہا جائے تو کیا کہیں گے؟ کافر کو کافر نہ کہا جائے تو کیا کہیں گے؟ عیسائی کو عیسائی، یہودی کو یہودی، ہندو کو ہندو، نبوت کے دعوے دار کو سرکار نے کذاب پر وہ کذاب ہے، دجال کا وہ دجال ہے، اس میں دجل بھی ہے اور اس میں کذب اعلیٰ درجے کا ہے، اس لیے وہ کذاب و دجال ہے۔ اور لفظ آپ نے کیا استعمال کیے؟ فی امتی سیکون، ان قریب، چنانچہ ان قریب ہی، یعنی حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہی نبوت کے دعوے داروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یمن کا رہنے والا اسود، اس نے اعلان کیا۔ جبیل یمامہ، اس کا رہنے والا مسیلمہ بن سمامہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور کی پیش گوئی تھی سیکون فی امتی، آپ نے فرمایا وہ سارے کے سارے ایک طرف تو دعویٰ کریں گے ہم حضور کی امت میں سے ہیں، اور دوسری طرف وہ کذاب و دجال ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کر کے امت سے خارج بھی ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبوت کے دعوے دار خود کو کہتے ہم ہیں حضور کی امتی، اور عدد آپ نے بیان کیا ہے 30، 30۔ اس سے مراد وہ نبوت کے دعوے دار ہیں جن کے دعوے چلے، جنہوں نے ایک حلقہ بنایا، جن کے ہاتھ پر لوگ مرتد ہوئے۔ دجل اور دجل تو اسی وقت ہوگا نا جب لوگ گمراہ بھی ہوئے، اس کے فریب میں آ گئے۔ باقی ویسے برساتی مینڈک تو آتے رہتے ہیں، جیسے ابھی ایک عورت نے فیصل آباد میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور بھی اس طرح دعوے دار تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس حدیث میں نبوت کے دعوے داروں سے مراد وہ دعوے دار ہیں جو بڑے درجے کے مجرم ہوں گے، جھوٹ کے فن کو جانتے ہوں گے کہ سچ بنا کر پیش کریں، اور دجل فریب ایسا ہوگا کہ امت کو گمراہ کر بیٹھیں گے، ایسے دعوے دار مراد ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ورنہ قادیانی شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جی 30 ہے نا، تو 30 تو کب سے پورے ہو گئے، مرزے سے پہلے ہی پورے ہو گئے تھے، اور اب بھی بہت سے دعوے دار آ رہے ہیں۔ دعوے دار سے مراد یہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر چھٹی حدیث وہ ہے بخاری شریف میں، ابو حازم رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوس الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی نا وہ ان کی انبیاء ہی کیا کرتے تھے۔ کلما اعلی کا نبی خالف نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو پیچھے ایک اور نبی آ جاتا تھا، وہ آ کے جہاں شریعت کی بات کرتا تھا، اللہ کا پیغام سناتا تھا، وہیں پر حکمرانی اور سیادت بھی کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا انَّهُ لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے، بنی اسرائیل والی نبوت بھی نہیں۔ بنی اسرائیل میں جو نبوت تھی، بڑے غور سے ان جملوں کو سنیے گا، بڑی عام بات ہے۔ بنی اسرائیل میں جو انبیاء کا سلسلہ تھا وہ تشریع نبوت کا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے انبیاء آتے تھے، اور 4000 نبی آئے تورات ہی کی بات کرنے کے لیے۔ 4000 انبیاء آئے، تورات ہی کی بات کی انہوں نے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ جو بنی اسرائیل میں غیر تشریع نبوت آیا کرتی تھی، میری امت میں وہ غیر تشریع نبوت بھی نہیں ہے، بنی اسرائیل والی نبوت بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا سیکون خلفاء، میری امت میں تو خلفاء ہوں گے، فیکسرون، اور بہت ہوں گے۔ پھر صحابہ کہتے ہم نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی بیعت کرو تو معاہدے کو پورا کرو۔ یہ جو روایت ہے یہ بھی واضح اعلان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں۔ اگر نبوت ہونا ہوتی تو آپ واضح فرماتے جیسے بنی اسرائیل میں نبوت تھی اور نبی آ کے دین کو نکھارتے رہے، اے میری امت میرے بعد بھی نبوت آئے گی جو میری دین کو نکھارے گی، کم از کم یہ درجہ ہوگا۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، نبوت نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی، ہاں خلفاء ہوں گے اور وہ آتے رہیں گے، وہ آتے رہیں گے۔
اور ساتویں روایت وہ حضرت انس سے روایت ہے. سرکار نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. میرے بعد نہ رسالت ہے نہ نبوت ہے، میں اللہ کا آخری نبی، مجھ پر نبوت رسالت منقطع ہو چکی. پھر آپ نے فرمایا ولیکن مبشرات، ہاں میرے بعد مبشرات ہیں. صحابہ نے عرض کیا بل مبشرات، یا رسول اللہ مبشرات سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا راجل المسلمی واہی جزء من اجزاء النبوہ، یہ تو وہ سچے خواب ہیں جو مسلمان دیکھتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اب نبوت نہیں ہے، نبوت رسالت منقطع ہو چکی ہے. یا رسول اللہ پھر نبوت رسالت منقطع تو کیا ہوگا؟ فرمایا مبشرات ہوں گے، لوگوں کو نیک نیک خواب آتے رہیں گے، خوابوں کے ذریعے بھی رہنمائی ہوتی رہے گی. اور فرمایا یہ جو خواب ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. جیسے آپ اپنے وجود میں انگلی کو پورا وجود نہیں کہہ سکتے، آپ پانی کے قطرے کو سمندر نہیں کہہ سکتے، آپ عمارت کی اینٹ کو عمارت نہیں کہہ سکتے، آپ گاڑی کے پہیے کو گاڑی نہیں کہہ سکتے، ایسے ہی نبوت کے اجزاء میں سے سچے خواب وہ کسی کو آ بھی جائیں تو اس کو نبوت نہیں کہہ سکتا. وہ نبوت کے اجزاء میں سے 40واں حصہ ہے، 39 اس سے مفقود ہے. تو یہ روایت پھر رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر واضح دلیل ہے. اور یہ روایت پھر بخاری شریف میں بھی الفاظ کے کچھ تغیر کے ساتھ موجود ہے، اور یہ پھر مسند احمد میں بھی موجود ہے، کنز العمال میں بھی موجود ہے. کنز العمال میں 2 جگہ پر موجود ہے، پھر یہ صحیح مسلم میں بھی ہے. یہ بہت سی جگہوں پر، بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جن میں نبی علیہ السلام کے بعد کسی کے نبوت نہ ملنے کا ذکر اور اعلان ہے، اور مبشرات کے جاری رہنے کا اعلان ہے. باقی 8ویں روایت وہ حضرت عمر کے بارے میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت رسالت ہوتی تو اللہ عمر ابن خطاب کو نبی اور رسول بنا دیتے. اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اس امت میں کسی کو نبوت کا منصب ملنا بھی ہوتا تو پہلے اہل حضرت عمر فاروق تھے، کیونکہ وہ اوصاف اور کمالات جو نبوت ہی کا خاصہ ہوتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق کی ذات میں پائے جاتے تھے. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نبوت کا منصب نہیں دیا گیا. جب حضرت عمر فاروق کی ذات کو نبوت کا منصب نہیں ملا، جن میں اوصاف اور کمالات نبوت والے زیادہ تھے، تو پھر کون ہے جس کو اللہ نبوت رسالت کا منصب عطا کرے؟ اور اس میں لفظ کیا ہے؟ لو کانا نبی. لو عربی زبان میں اس غرض کے لیے آتا ہے کہ شرط نہ ہونے کی وجہ سے مشروط بھی موجود ہو. شرط نہیں ہے اس لیے مشروط بھی نہیں ہے. جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا، زمین و آسمان میں کوئی الہ ہوتا، تو پھر تو زمین و آسمان میں فساد آ جاتا. چونکہ الہ نہیں ہے اس لیے فساد نہیں ہے، شرط نہیں ہے اس لیے مشروط نہیں ہے، الہ نہیں ہے اس لیے زمین و آسمان میں فساد نہیں ہے. اوپر لو کانا نبی بعد، چونکہ حضور کے بعد نبی نہیں ہے اس وجہ سے عمر نبی نہیں ہے. اگر حضور کے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. شرط نہیں، مشروط بھی نہیں ہے. نویں دلیل روایات سے وہ دلیل ہے جس میں رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو ذکر کیا گیا ہے.
جیسے آپ نے فرمایا، یہ آج کے آخری سبق کے آخری روایت ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یا شاید اس کے بعد ایک روایت پڑھوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ انا محمد و انا احمد۔ آپ نے فرمایا انا الماہی، پھر ماہی کی تعریف آپ نے کی، الذی یمحی اللہ بہ الکفر، پھر فرمایا انا الحاشر، پھر حاشر کے بارے میں آپ نے فرمایا الذی یحشر الناس علی عقبی، پھر آپ نے فرمایا انا العاقب، اور عاقب کے بارے میں فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، پھر میں ماہی ہوں، ماہی کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دے، پھر میں حاشر ہوں، حاشر کسے کہتے ہیں؟ حاشر کہتے ہیں کہ جس کے بعد قیامت آ جائے، حشر برپا ہو جائے، کسی اور کو نبوت نہ ملے، بس اس کے بعد قیامت ہو۔ پھر آپ نے انل عاقب، بھائی عاقب کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، کسی کو نبوت نہ دی جائے۔ تو آپ نے اس حدیث میں فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں عاشر ہوں، میں عاقب ہوں، 5 اسما بیان کی۔ ایک اور روایت میں آپ نے ان اسما کے ساتھ ایک اور اسم ذکر کیا، والخاتم، انا المکفى والحاشر والماہی والخاتم والعاقب، تو اس میں مکفہ اور خاتم کا اضافہ کیا۔ یہ مکفہ کسی کہتے ہیں؟ مکفہ کسی کہتے ہیں؟ عاقب کا معنی تو آپ نے خود فرما دیا نا، الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد نبی نہیں۔ حاشر کا بھی آپ نے معنی کر دیا کہ جس کے بعد قیامت ہے، حشر ہے، جیسے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ملا کر بھیجے گئے ہیں، 2 انگلیوں کو جمع کیا اور فرمایا میں اور قیامت یوں ملا کر بھیجے گئے۔ میں اور قیامت یوں ملا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے شہادت کی اور چھوٹی انگلی کو جمع کیا، شہادت کی اور بڑی انگلی کو جمع کیا اور یہ بیان فرمایا۔ تو حاشر کا معنی بھی آخری، عاقب کا معنی بھی آخری، مکفہ کا معنی بیمان العاقب، جو عاقب کا معنی ہے وہی مکفہ کا معنی ہے، اور عاقب کا معنی لیس بعدہ نبی۔ اور رہ گئے 2 لفظ، ایک محمد اور ایک احمد۔ محمد اور احمد کا حاصل معنی بھی آخری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محمد کا مادہ ہا میم دال اور احمد کا مادہ ہا میم دال۔ محمد کا مادہ بھی ہا میم دال، احمد کا مادہ بھی ہا میم دال۔ ہم، یہ حمد کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حمد کا مقام ابتدا اور حمد کا مقام انتہا۔ ہم ابتدا میں بھی ہوتی ہے اور ہم انتہا میں بھی ہوتی ہے۔ ہم کا مقام ابتدا بھی ہے، ہم کا مقام انتہا بھی ہے۔ جیسے آپ تقریر شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، شروع ہے تو ابتدا میں ہم، اور آپ تقریر کو ختم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اختتام ہے تو وہاں بھی ہم، ابتدا میں بھی ہم، اختتام پر بھی ہم۔ ہمارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد اور احمد، یہ بھی سرکار کے متعلق 2 عقیدوں پر دال ہے۔ ایک یہ کہ نبوت جب ملنے لگی تو سب سے پہلے حضور انور کو ملی، اور دوسری یہ کہ جب نبوت دنیا میں ظاہر ہونے لگی تو سب سے آخر میں امام الانبیاء کی نبوت کو ظاہر کیا گیا۔ نبوت ملنے کے اعتبار سے آپ پہلے، نبوت ظاہر ہو جانے کے اعتبار سے آپ آخر۔
آپ پہلے بھی ہیں اور آپ آخری بھی ہیں، یہ دونوں عقیدے آپ کے نام محمد اور احمد سے ہمیں مل جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ایک ہی شخص پہلا بھی اور آخری بھی کیسے ممکن ہے، بھئی ہم نے حیثیت بدلی ہے، ہم کہتے ہیں پہلے ہیں نبوت ملنے کے اعتبار سے، آخری ہیں نبوت ظاہر ہونے کے اعتبار سے۔ جب اللہ نبوت دینے لگے تو سب سے پہلے حضور کو عطا، اور جب دنیا میں ظاہر کرنے لگے تو سب سے آخر میں حضور کی نبوت کو ظاہر کیا گیا۔ اس کی میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں، جیسے آپ ایک صفحے پر دائرہ لگانا چاہیں تو آپ پرکار کا استعمال کرتے ہوئے دائرہ لگاتے ہیں۔ جب آپ نے پرکار کی ایک سائڈ کو آپ نے صفحے پہ رکھا، اسٹیل کی نوک کو آپ نے صفحے پہ رکھا، پھر آپ نے دوسری سائڈ کو صفحے پہ لگایا رکھا اور یوں سرکل بنانا شروع کیا، کھینچتے کھینچتے ہوئے ایک وقت میں سرکل مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے جب پرکار اٹھائی تو آپ اس سرکل کے درمیان میں نقطہ ڈاٹ نظر آیا، آپ سے کوئی پوچھے یہ نقطہ کب لگا تو آپ کہیں گے پہلے، یہ دائرہ آپ کہیں گے بعد میں، پوچھے یار نقطہ نظر تو نہیں آیا تو آپ کہیں گے ہاں لگا پہلے ہے، لیکن نظر آنے کے اعتبار سے دائرہ پہلے ہے نقطہ بعد میں ہے، جیسے نقطہ لگا پہلے ظاہر بعد میں ہوا، ایسی جب اللہ نبوت دینے لگے تو سب سے پہلے حضور انور کو عطا کی، جب ظاہر کرنے لگے تو سب سے آخر میں حضور انور کی نبوت کو ظاہر کیا گیا ہے، آپ کی نبوت کو ظاہر کیا گیا۔ یہی سے یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت سب سے پہلے ملی، اس کا مطلب بیست نہیں ہے، بیست تو سب سے آخر میں ہوئی ہے، آمد تو سب سے آخر میں ہوئی ہے، اس کا مطلب فقط عہدے کا ملنا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے سی ایس ایس کر لیا تو اس کو عہدہ اس نے سی ایس ایس مکمل کیا، اس کو عہدہ مل گیا، پھر لیٹر آ گیا اور اسے کہا کہ جناب 6 مہینے کے بعد آپ کی نوکری شروع ہو جائے گی۔ ایک بچے نے دورہ حدیث کیا اور اسے فلاں مدرسے سے پیغام آ گیا اور اسے کہا گیا کہ جناب آپ کو شوال سے تدریس کا منصب مل گیا، آپ ہمارے ادارے میں آ کے تدریس کریں گے، آپ کو تدریس کا منصب مل گیا، شوال سے آ کے آپ تدریس کریں گے۔ تو جیسے اس آدمی کو شعبان میں، رجب شعبان میں منصب تدریس مل چکا لیکن ڈیوٹی کا آغاز شوال میں ہوا، جیسے اس نوجوان کو منصب مل چکا لیکن ڈیوٹی کا آغاز 6 ماہ کے بعد ہوا، ایسے امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبوت کا منصب تمام انبیاء کو منصب دینے سے پہلے مل چکا، لیکن آپ کی ڈیوٹی کا آغاز جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے 570 سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے 570 سال کے بعد ہوا ہے، آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں۔ یہ 9ویں دلیل آپ کے سامنے آئی روایات سے، اور 10ویں دلیل ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سب سے آخری اور تم امتوں میں سب سے آخری، جیسے اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، ایسے ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے کوئی نبوت نہیں ہے۔ یہ 10 روایات اور 9 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آئندہ کا سبق جو ہوگا اس کی تشریح بھی میں کچھ کر چکا اور باقی پی ڈی ایف تیار ہو رہا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر پی ڈی ایف تیار ہو جائے گا، پھر آپ کے جو گروپ بنے ہیں اس میں بھی آپ کو دے دیا جائے گا، ویسے بھی آپ واٹس ایپ پہ یہ انشاءاللہ پی ڈی ایف مل جائے گا۔ اور خوبی کیا ہوگی کہ اس پی ڈی ایف میں 7 تمرینیں بھی ہیں، مشقیں بھی ہیں، تو ہر کوئی 10-15 صفحے کے بعد ایک مشق ہوگی، اس میں آپ کے لیے ضبط کرنا آسان ہوگا۔ شاید کہ ہم کوئی ترتیب ایسی بنائیں کہ آپ کا آخر میں امتحان ہو یا
سیمیسٹر وائز کوئی ترتیب بنا لے اور آپ کے امتحان ساتھ ساتھ ہوتا رہے کہ ایک موضوع مکمل ہوا ساتھ آپ کے امتحان کے لیے انشاءاللہ وقت دے دیا جائے گا تو آپ اس کے مطابق امتحان کریں. پھر آئندہ جو بھی ادارے کی طرف سے ترتیب ہوئی کوئی سند وغیرہ کی ترتیب ہوئی تو انشاءاللہ وہ آپ کو مہیا کر دی جائے گی. لیکن بغیر امتحان دیے اسناد وغیرہ نہیں ملنی چاہیے اور نہ دینی چاہیے. تو وہ یہ پی ڈی ایف آ جائے گا, اس میں آپ تفصیلات پڑھ لیجیے گا. باقی آئندہ جو انشاءاللہ سبق ہوگا وہ ہوگا ہمارا خاتم النبیین کے بارے میں قادیانی کا عقیدہ, دعویٰ اور قادیانی مفہوم اور پھر اس کا بطلان اور اس کا رد. دوسرا ختم نبوت کے بارے میں امت کا اجماع. اور تیسرا اجرائے نبوت کے بارے میں قادیانیوں کا عقیدہ, اس کی تفصیل جسے آپ تنقیح موضوع کہہ سکتے ہیں, اس کی تفصیل اور پھر انشاءاللہ اس کا رد. اگر آپ نے میرا ساتھ دیا, مجھے اللہ نے توفیق عطا کی اور میں اگلی دفعہ بھی آپ کے پاس پہنچ سکا تو انشاءاللہ العزیز میں کچھ اصول ضابطے آپ کو ایسے بتا دوں گا کہ اگر آپ نے ان ضابطوں کو حفظ کر لیا, ضبط کر لیا, ان ضابطوں کو سمجھ لیا, پھر ان ضابطوں اصولوں کو آپ نے امپلائی کر دیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے قادیانیوں کے تمام تر دلائل وہ فقط شبہات رہ جائیں گے اور آپ اپنے ان اصولوں کی بنیاد پر قادیانیوں کے تمام تر دلائل کو یوں ہوا میں اڑا پھینکیں گے. اور قادیانی کوئی بھی قادیانی دلائل کے میدان میں ختم کے باب میں آپ کے سامنے نہیں ٹھہر پائے گا, بشرطے کہ جو ضابطے میں آپ کو لکھواؤں, اصول لکھواؤں, گفتگو کے اصول لکھواؤں, تنقیح موضوع بتاؤں اور گفتگو کا طرز بتاؤں, آپ اسی گفتگو کے طرز کو یاد کریں, سمجھیں, ضبط کر لیں اور پھر اسی کے مطابق گفتگو کریں اور اس ضابطے سے کسی صورت بھی کہیں بھی ہٹے نہ. تو انشاءاللہ العزیز کوئی قادیانی مربع ہوا, مربی ہوا, مربیہ ہوئی, وہ آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر پائے گا. اللہ کریم ہمیں نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس, ان کی حرمت, ان کی ختم نبوت, ان کے مقام کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے. یہاں پر اندر کتاب موجود ہے, کتاب کا نام ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا یقیناً نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے. اگر آپ اس تعلق میں والہانہ, فدائیانہ, عاشقانہ رنگ لانا چاہتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کتاب خریدیں. نہ صرف خود خریدیں, رسمی دعوت نہیں دے رہا, رسمی دعوت نہیں ہے, خدا کی قسم رسمی دعوت نہیں, حقیقی طور پر کہہ رہا ہوں, سنجیدہ کہہ رہا ہوں. نہ صرف آپ خود خریدیں بلکہ خرید کے اپنے اعزہ کو, اقارب کو دیں, رشتہ داروں کو دیں, اپنے تعلق والوں کو ہدیے میں سوٹ کی بجائے ہدیے میں یہ مبارک کتاب دیں. اس طرح اور سیرت کی کتابیں ہوتی, دیگر کتابیں ہوتی, بزرگوں کے وعظ ہوتی, ایسی چیزیں دیں. پھر کبھی کبھار کوئی اللہ مزید توفیق عطا فرمائے تو دنیاوی کوئی چیز دینی ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے تو دیں. آپ ہدیے میں کسی کو کپڑا جوتا کچھ دینا, لیکن ساتھ میں آپ اہتمام کریں کہ آپ اپنے تمام رشتہ داروں کو حضور انور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کے لیے محنت کریں گے, کوشش کریں گے, اپنا سرمایہ اور اپنا مال لگائیں گے. اللہ کریم اس کتاب کو خریدنے کی بھی توفیق دے, یکسوئی میں ادب احترام کے ساتھ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہ 400 روپیہ نہیں, 4 لاکھ روپیہ, 4 کروڑ روپیہ, 4 ارب روپیہ بھی لگایا جائے اور اس کے بدلے میں ہمارے دل میں کچھ تھوڑی سی حضور کی محبت بڑھ جائے تو وہ جو تھوڑی سی محبت بڑھے گی وہ بھی 4 ارب روپے کے مقابلے میں بہت اونچی چیز ہے. جائے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اشد درجے میں آ جائے, والہانہ رنگ میں آ جائے. انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے سے ایسی ہی کیفیت آپ کو نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے دائمی طور پر والہانہ فدائیانہ محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.